ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا خراب ہے، -1 نہیں -all کی بات کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا جارحانہ انداز، کہتے ہیں حکومت کے 5 سال پورے کرنے کی بات کرنا قوم کو بددعا دینے کے مترادف ہے۔ یہ جتنی دیر رہیں گے تباہی ہوگی۔ دنیا کووڈ-19 اور پاکستان میں اپوزیشن کووڈ-18 کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں۔ کیا کراچی میں پہلی بار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کے الیکٹرک کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا؟ اسد عمر کا اپوزیشن پر وار۔ سوال گندم اور جواب چنا کیا ہوتا ہے آج سمجھ آ گیا۔ 2 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف کا ترکی بترکی جواب۔ شہر قائد میں بارش رک گئی لیکن لوڈ شیڈنگ نہ رکی۔ شہری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے پریشان۔ بجلی کی بندش سے پانی کا بحران بھی سنگین ہو گیا۔ MKM کا کے الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا بن چکا ہے، ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ کسی نے نہیں کہا بالکل کہا ہے تم لوگوں 50 سال میں کیا کیا؟ آپس میں لڑائی نہ کریں، بات چیت نہ کریں، سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ اسلم خان آپ بیٹھ جائیں۔ یہ خواتین ہیں، خواتین آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں اس ہاؤس کے تقدس کے لیے آپ کھڑے ہو کے اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں، میں نے ان کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بولا، میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے۔ آپ بس اس پہ بھی جو ہے 50 سال میں انہوں نے کیا کیا، اب اس یہاں کو چھوڑ بیٹھ کے کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ کے مطلب میں خواتین کا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ جی اسلم خان میری صاحب آپ بہنیں بڑھیں۔ ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان کے لیے میں نے بہت کچھ بھی نہیں شکریہ۔ کہا۔ قومی اسمبلی میں آج بھی ہنگامہ آرائی۔ حکومت رکن اسمبلی اسلم خان کے نازیبہ الفاظ پر پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان شدید برہم۔ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ عمر ایوب کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا پارا ہائی۔ شازیہ سومرو نے وفاقی وزیر مراد سعید کی طرف ہیڈ فون اچھال دیا۔ مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا واک آؤٹ۔ پنجاب حکومت کا شاہکار، ایکسپو سینٹر ہسپتال بیکار، 90 کروڑ کا منصوبہ مگر صرف 4 مریض زیر علاج۔ 3 ماہ میں صرف 540 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ ہسپتال کا یومیہ کرایہ 39 لاکھ، فی مریض 10 لاکھ روزانہ کرایہ۔ کیا اتنی رقم سے الگ ہسپتال نہ بن جاتا؟ شہریوں کا سوال۔ وزار حکومت میں پلاننگ کا فقدان، عوام کے کروڑوں روپے ضائع۔ ایکسپو سینٹر کرونا اسپتال خزانے پر بوجھ بن گیا۔ 3 ماہ میں 55 کروڑ کرائے کی مد میں حکومت کے ذمے واجب الادا۔ بل کی ادائیگی کے لیے ضلعی حکومت اور محکمہ صحت کو مراسلہ۔ وفاقی حکومت کا 15 ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ صحت کے معاملات درست نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے۔ پیٹرول بحران، لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کمیشن کے لیے نام طلب کر لیے۔ 26 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر کس کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ چیئرپرسن اوگرا عدالت میں سچ بول کر گواہ بنے یا پھر ملزم؟ عدالت سے کچھ چھپایا گیا تو کسی افسر کو نہیں چھوڑوں گا۔ چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس، کہا فیصلے میں حکومتی بیڈ گورننس کا ذکر کروں گا، اس حمام میں سب کے کپڑے اتریں گے۔ ریلوے کا ٹریک لوگوں کے لیے ڈیتھ ٹریک بن چکا۔ ریلوے کا نظام ایسا نہیں کہ ٹرین چل سکے۔ ریلوے کے سیکرٹری، CEO، تمام DSO انجینئر فارغ کرنا پڑیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ وزیر ریلوے کے بھرتیوں کے بیان پر چیف جسٹس حیران، کہا مزید 1 لاکھ افراد کو کہاں بھرتی کریں گے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کی اہلیہ FBR میں پیش۔ اندرون اور بیرون ملک جائیداد سے متعلق تمام تفصیلات جمع کرا دیں۔ والد سے ملنے والی زرعی اراضی، بیرون ملک بھیجے گئے ڈالرز اور پاؤنڈز کی تفصیلات بھی پیش۔ جواب میں کہا گیا کہ تمام رقوم قانونی طریقے سے باہر بھیجی گئیں۔
برطانیہ میں خریدی گئی جائیداد سے شوہر کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی عید آ رہی ہے، قربانی کی عید۔ میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا۔ پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ کیونکہ ہم نے لاپرواہی کی عید کے اوپر، اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیل۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا، ہماری بدقسمتی سے اموات ہوئیں اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس نے۔ وزیر اعظم کی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ کہتے ہیں پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کم پھیلا۔ ہم نے لاپرواہی کی تو ہسپتالوں پر دباؤ بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں آئسولیشن ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر صرف ایک چھٹی دینے کا فیصلہ۔ جمعے کو عید ہونے کا امکان، ہفتہ اور اتوار کو ہفتہ بعد چھٹیاں ہوں گی۔ صوبوں میں کسی ادارے میں 2 تو کسی میں عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیاں ملیں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہ اور پینشن 27 تاریخ کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق۔ لاہور کے 7 علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ 24 گھنٹوں کے لیے مؤخر۔ آج رات 12 بجے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ٹاؤن شپ اے 2 بلاک، ڈی ایچ اے، ای ایم ای سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، سی بلاک، پنجاب گورنمنٹ اسکیم، گرین سٹی اور چنگی امرسدو بازار شامل۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں مزید 61 اموات، تعداد 4983 ہو گئی۔ 3359 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 2,41,000 کے قریب ہو گئی۔ 1,45,311 افراد صحت یاب ہوئے۔ سونا پہنچ سے دور، بہت دور، 800 روپے مہنگا۔ فی تولہ قیمت 1,09,100 روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی نئی قیمت 93,536 روپے ہو گئی۔ ملک میں صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں سست، لوگ پیسہ بینکوں میں رکھنے لگے، بینک پیسوں سے بھر گئے۔ 1,771 ارب روپے کا اضافہ، بینک ڈپازٹس کا حجم 162 کھرب روپے سے تجاوز کر گیا۔ شادی پر شادی، شادی پر شادی اور پھر ایک اور شادی۔ اکھاڑا میں 5ویں شادی کرنے والا شخص چوتھی بیوی کے ہاتھوں پٹ گیا۔ چوتھی بیوی حمیرہ نے اپنے خاوند کو بیچ بازار دھو ڈالا۔ ادھر سگریٹ پی، ادھر لائسنس معطل ہوگا۔ طیاروں میں سگریٹ نوشی کرنے والے پائلٹس ہوشیار، خبردار۔ سگریٹ نوشی لائسنس معطل کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، CAA کا انتباہ۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم سے جدا ہوئے 53 برس ہو گئے۔ حکمران مادر ملت سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ 12 سال سے التوا کا شکار ہے۔ رواں مالی سال میں بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے صرف 5 کروڑ روپے مختص، منصوبے پر 2 ارب 41 کروڑ روپے لاگت آنا ہے۔ اپنے دور کے روشن خیال، بے باک دانشور، نامور صحافی، پنجاب یونیورسٹی شعبہ صحافت کے چیئرمین پروفیسر وارث میر کی 33ویں برسی۔ دھمکیوں، پابندیوں، شدید ذہنی اذیت کے باوجود ظالم قوتوں کے سامنے حق سچ پر ڈٹے رہے۔ اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ ذہین طاہرہ کی آج پہلی برسی۔ خدا کی بستی، چاندنی راتیں، ماسی اور ملکہ، منزل، شوشا سمیت کئی ڈراموں میں فن کے جوہر دکھائے۔ اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ ذہین طاہرہ کی آج پہلی برسی۔ خدا کی بستی، چاندنی راتیں، ماسی اور ملکہ،
منزل، شوشا سمیت کئی ڈراموں میں فن کے جوہر دکھائے۔